بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے، 3 بار پڑھنے سے زمین خزانے اگل دیتی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا، اس عمل کو جس نے بھی کیا وہ مایوس نہ ہوا۔ قرآن کی یہ ایک سورت دولت کا سمندر ہے، 3 بار پڑھنے سے زمین خزانے اگل دیتی ہے۔ 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ عمل لکھا تھا کہ جو شخص روزانہ 3 بار قرآن کی یہ سورت پڑھتا ہے، زمین کے اندر چھپے خزانے ظاہر ہو جاتے ہیں اور آسمان سے رزق برسنے لگتا ہے، اور وہ سورت کا عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص اس عمل کو اخلاص نیت سے کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ ایسے دروازے کھولے گا جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عمل کو کرتے وقت یقین، توجہ اور دل کی پاکیزگی ضروری ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کی کنجی بندے کے اخلاص میں چھپی ہوتی ہے۔ جن لوگوں نے اس عمل کیا وہ ایک وقت میں عام غریب لوگ تھے، لیکن اللہ نے انہیں اتنی برکت دی کہ وہ بڑے بڑے تاجر بن گئے۔ کئی ایسے بھی تھے جن کے قرضے ختم ہو گئے، بیماریاں دور ہو گئی اور ان کے گھروں میں سکون، راحت اور خوشحالی نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ عمل نہ جادو ہے، نہ کوئی طلسم، بلکہ قرآن ہی کا ایک ایسا خاص پیغام ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ قدیم میں اپنی تحریر میں محفوظ کیا۔ آج وہی پیغام ہم تک پہنچا ہے، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم بھی اس عمل کو جانیں اور اپنی زندگیوں میں آزمائیں۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتے، ان کی زبان سے ادا ہوا ہر لفظ دلوں میں اثر کرتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اور ان کا دل صاف ہوتا ہے، ان کی نیت خالص ہوتی ہے، اور ان کی باتوں میں وہ تاثیر ہوتی ہے جو دنیا کے کسی عالم یا مفکر کے الفاظ میں نہیں پائی جاتی۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو علم بھی عطا کرتا ہے، بصیرت بھی دیتا ہے، اور وہ نور بھی عطا فرماتا ہے جو عام آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، مگر ان کی زبانوں سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ کے ایک مقبول ولی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا صرف ولی نہیں بلکہ غوث اعظم کے لقب سے جانتی ہے۔ وہ عالم بھی تھے، زاہد بھی تھے اور مجاہد بھی۔ ان کی زندگی زاہد و تقوی سے بھری ہوئی ہے۔ آج پوری دنیا کے مسلمان اس کے عمل سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وہ جہاں بولتے تھے وہاں لفظ صرف الفاظ نہیں نکلتے تھے، وہاں سے دلوں کی اصلاح کا دروازہ کھلتا تھا۔ وہ جہاں بیٹھتے تھے وہاں صرف مجلس نہیں جمتی تھی، وہاں اللہ کی رحمتیں برستی تھی۔ ان کا ہر قول ایک خزانہ تھا، ان کا ہر فعل امت کے لیے ایک ہدایت تھی۔ محترم ناظرین، ایک ایسا روحانی نسخہ جو صرف لفظوں پر نہیں بلکہ ایمان پر مبنی تھا، اور جس نے اس پر عمل کیا اللہ نے اسے ضائع نہیں کیا بلکہ کامیاب کیا۔ بظاہر آسان لگنے والا یہ عمل حقیقت میں اللہ کی رضا کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ اللہ کے ذکر میں بڑی طاقت ہے۔ انسان جب سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ سن بھی لیتا ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ ہم نے آج اپنے دکھوں کا حل انسانوں کے در پر تلاش کیا ہے۔ ہم نے اپنی امیدیں ان لوگوں سے باندھ رکھی ہیں جو خود محتاج ہیں، مگر جو رب سب کا مالک ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو سننے والا ہے، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم اللہ کو پکاریں، اگر ہم اس کی طرف جھک جائیں، اگر ہم اس کے ذکر میں دل لگائیں تو وہ رب ہے، وہ کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور جب وہ رب کسی کو یاد کرتا ہے تو پھر زمین و آسمان کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غم دور ہوتے ہیں، مصیبت ہٹتی ہے اور رزق میں برکت آتی ہے۔ اور وہی ذکر جب کسی ولی کامل کی رہنمائی میں کیا جائے تو اس کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ہم آج اس عمل کی طرف بڑھیں گے جس پر عمل کرنے والوں نے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی پائی۔ لیکن وہ عمل کیا ہے، وہ کس طرح کرنا ہے اور اس کے کیا آداب ہیں، یہ سب ہم اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ بس آپ ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ہر لمحہ یاد رکھتا ہے، لیکن افسوس آج کے انسان نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ آج ہماری دعائیں اثر نہیں کرتی، مانگنے کے باوجود عطا نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ میرے عزیزو، اللہ کا ذکر کرنے والوں کو اللہ یاد رکھتا ہے، ان کی دعائیں جلد سنی جاتی ہیں اور ان کے دلوں کو سکون عطا ہوتا ہے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور جو شخص اللہ کو یاد رکھتا ہے وہ زندہ کی مانند ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی مانند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ مردہ کی سی ہے۔ میرے پیارو، اللہ والوں کی مجالس بھی ذکر سے بھری ہوتی ہے، ان کی باتیں بھی تاثیر ہوتی ہیں کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ ایک شخص نے اس کے پاس آیا اور عرض کی، حضور میرے رزق میں برکت نہیں ہے، بڑی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی تنگی رہتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اس شخص نے شیخ کی بات پر عمل کیا، صبح و شام اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی، برکت آنے لگی، سکون ملا، اور اس نے خود آ کر کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کیا کہ حضور آپ کی زبان سچ تھی، آپ ولی اللہ ہیں، آپ نے جو فرمایا وہ حق نکلا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کہ اللہ کے ولیوں کی زبان کوئی بات ہو اور سچ ثابت نہ ہوئی ہو۔ اولیاء اللہ کے الفاظ میں اخلاص ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے بولتے ہیں۔ اسی طرح حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نے ان کے پاس آیا اور کہا کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے، مجھے عبادت میں مزہ نہیں آتا۔ انہوں نے فرمایا، تنہائی میں بیٹھا کرو اور اللہ کا ذکر کیا کرو۔ وہ شخص روزانہ تنہائی میں بیٹھنے لگا، اللہ کو یاد کرنے لگا۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل نرم ہو گیا اور عبادت کا شوق پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے میرے پیاروں کہ جو اسے یاد کرتا ہے وہ اسے یاد رکھتا ہے۔ آج ہم دنیا والوں کے در پہ جھکتے ہیں، انسانوں سے مانگتے ہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں مانگتے، حالانکہ وہی واحد ذات ہے جو ہم سب کو دینے والی ہے۔ اللہ کے ذکر سے زندگی بدلتی ہے، دلوں کو روشنی ملتی ہے، رزق میں برکت آتی ہے اور دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملتا ہے۔ ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے کیا جائے تو اس کا اثر پورے وجود پر پڑتا ہے، اور یہی وہ روحانی دروازہ ہے جہاں سے وظیفے کی اصل طاقت نکلتی ہے۔ جو دل اللہ سے جوڑ لے وہ دنیا کے ہر درد سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں، نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن کی فکر ہے، نہ صدقہ خیرات کی فکر ہے، نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں اور ادھر ادھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے۔ زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام کا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور با مقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، امانت داری، عدل، صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بددیانتی، جھوٹ، ظلم اور خود غرضی اور فتنہ و فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے اور معاشرتی ربط کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں
ظاہر ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل رہا وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب جانتے ہیں ہم ایک ایسی بابرکت صورت کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں جس کو پڑھنے سے رزق میں برکت بے پناہ آ جاتی ہے۔ یہ وہ صورت ہے جسے پڑھنے سے دولت کے دروازے کھلتے ہیں، غربت مٹتی ہے، تنگی ختم ہوتی ہے اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اور جن لوگوں نے اس پر عمل کیا اللہ نے ان کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ آپ نے اس عمل کو دل سے سمجھنا ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو میرے پیارو، جب بھی آپ کو موقع ملے فجر، ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، دل کو دنیا کی جھنجھوٹوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف متوجہ کر لیجئے اور اس عظیم عمل کا آغاز کیجئے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اگر چاہیں تو نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ تو پیارے دوستو، دل کی گہرائی سے 1 مرتبہ درود پاک میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب آپ نے شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہوئے اور اللہ پاک کے نام سے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام لینے سے ہر کام میں برکت آتی ہے اور شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ ہو وہ نامکمل اور بے برکت وہ ہوتا ہے۔ اب آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 عظیم ناموں کا ذکر کرنا ہے، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی، یا اللہ یا غنی۔ یہ ذکر 33 مرتبہ کرنا ہے۔ یا اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے جس سے بڑھ کر کوئی نام نہیں۔ یا غنی، اللہ کی ایک صفت ہے جو بتاتی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، ہر کسی سے غنی ہے اور جو چاہے دے سکتا ہے۔ آپ اس ذکر کو انگلیوں پر شمار کریں یا تسبیح پر، لیکن مکمل دھیان، اخلاص، یقین اور توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا غنی 1 بار ہو گیا، پھر دوبارہ یا اللہ یا غنی 2 بار ہو گیا، حتیٰ کہ 33 بار مکمل ہو جائے۔ اب آپ نے وہ صورت تلاوت کرنی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت کا خزانہ فرمایا۔ یہ قرآن پاک کی آخری پارے میں موجود ہے۔ اس کی برکت سے رزق بڑھتا ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، دل سے غم دور ہوتے ہیں اور اللہ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے۔ جس شخص نے اس صورت کو روزانہ اخلاص سے 3 مرتبہ پڑھا اس پر رزق کے دروازے کھل گئے، اس کے قرض اتر گئے، حالات سنور گئے اور اللہ نے دل کو سکون عطا فرمایا۔ حدیث کے مطابق قرآن کی ہر صورت شفا ہے، لیکن اس صورت میں خصوصاً رزق کی کشادگی کا ذکر ہے۔ 1 مرتبہ سورۃ قریش سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ آپ نے سورۃ قریش کو 3 مرتبہ مکمل خلوص یقین اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد 11 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ رزق کی بندش سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اور مصیبتیں دور فرما دیتا ہے۔ اب آخر میں وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا، تاکہ یہ عمل درود سے شروع ہو اور درود پر ہی ختم ہو اور درمیان میں رحمتوں کا نزول ہو۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے، گڑ گڑائیے، دل سے اللہ سے مانگیے، اے اللہ رزق میں برکت عطا فرما، قرضے ختم فرما، تنگ دستیاں آسان فرما، میری دنیا اور آخرت سنوار دے اور مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ یہ وقت قبولیت کا ہے، دل کی گہرائی سے دعا مانگیے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ جو نہ صرف رزق میں اضافہ کرتا ہے بلکہ زندگی میں سکون، دل کو اطمینان اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ عمل صرف الفاظ کا تکرار نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے، اللہ پر یقین رکھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کا عملی اعلان ہے۔ جب انسان اخلاص، یقین، توجہ اور اعتماد کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے محبوب ولیوں کے بتائے ہوئے طریقے سے عمل کرتا ہے تو وہ شخص کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہر سچے دل کی صدا سنی جاتی ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے وقت کے علماء اور عوام اور خواص سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ آپ کی روحانی تاثیر اور زبان کی برکت سے لاکھوں دل بدل گئے اور زندگیوں نے نیا رخ اختیار کیا۔ ایک شخص شیخ عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا حال بہت ابتر تھا، کپڑے پرانے، چہرہ مایوس، دل پریشان۔ عرض کرنے لگا، حضرت میں بہت غریب ہوں، قرض میں ڈوبا ہوں، رزق کا کوئی دروازہ نہیں کھلتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا، بیٹا اللہ سے رجوع کر اور جو عمل بتاتا ہوں اس پر یقین سے عمل کر۔ اسے بتایا، ہر نماز کے بعد اللہ کا ذکر کیا کر، خصوصاً یا اللہ یا غنیو 33 مرتبہ اور سورۃ قریش 3 مرتبہ پڑھا کر۔ وہ شخص عمل کر کے چلا گیا۔ چند دنوں بعد دوبارہ آیا، مگر اب اس کے چہرے پر چمک، لباس میں وقار اور ساتھ ایک گھوڑا جو اس دور میں دولت کی نشانی تھا، تحفے تحائف لے کر شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی، حضرت آپ کے بتائے ہوئے عمل کی برکت سے آج میں ایک کامیاب تاجر بن چکا ہوں۔ شیخ نے فرمایا، یہ سب اللہ کا فضل ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ دینے سے شرماتا نہیں۔ اللہ کے ذکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے اور زبان کو پاکیزہ بناتا ہے۔ محترم دوستو، آج ہم محفلوں میں بیٹھ کر فضول گفتگو، غیبت، شکایت اور دل توڑنے والے کلمات بولتے ہیں۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ سب حقوق اللہ کی خلاف ورزی ہے جن کا حساب قیامت کے دن دینا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غیبت اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ تو سوچیں، کیا ہم اس عمل کے ذریعے اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اگر یہی زبان ذکر الہی، تلاوت اور درود پر استعمال کریں تو زندگی میں برکت، دل کو سکون اور آخرت میں نجات ملے گی۔ جو زبان ذکر سے معطر ہو، اللہ اس پر رحمتوں سے برساتا ہے۔ میرے پیارو، یہ وظیفہ جو یا اللہ یا غنیو کے ذکر، سورۃ قریش کی تلاوت، درود پاک اور استقامت پر مشتمل ہے، یہ صرف الفاظ نہیں، یہ روح کی غذا ہے۔ جو شخص سچے دل سے مکمل یقین اور اخلاص سے یہ عمل کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی راہ میں اٹھایا گیا ہر قدم اللہ کی یاد میں بیٹھا، ہر لمحہ قیامت کے دن روشنی بن کر چلے گا۔ محترم عزیزو، آخر میں ہم اللہ کریم سے دل کی گہرائیوں سے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، ہمارے رزق میں کشادگی عطا فرما، ہماری زبان کو ذکر سے اور دل کو شکر سے آباد فرما، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما، ہمیں اپنی نیک بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ محترم عزیزو، اگر یہ عمل اور یہ تحریر آپ کے دل کو چھو گئی تو
ہم آپ سے دل کی گہرائیوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اس عمل کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ کو یہ کیسا لگا۔ اگر آپ کو اس سے سکون یا فائدہ ملا ہو تو ہمیں ضرور مطلع کیا کریں تاکہ ہمارا حوصلہ بڑھے اور ہم آپ کے لیے مزید ایسے نایاب وظائف، مستند دعائیں اور اولیاء اللہ کے واقعات تلاش کر سکیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔